اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص آیت بلکہ آیات کے ایک مجموعے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کا ایک حصہ ہے۔ جی، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ تفہیم القرآن سے لیا گیا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک آیت کی تفسیر نہیں ہے، یہ ایک طرح سے معاشرے کی تعمیر اور اس کی تباہی کا آپ کہہ لیں کہ ایک پورا بلو پرنٹ ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانا یہ بلو پرنٹ آج کے دور میں کتنا متعلقہ ہے؟ اور یہی سوال اس ساری گفتگو کی بنیاد ہے، کیونکہ یہ آیات صرف کوئی حکم نہیں دیتی، یہ ایک پورا نظام فکر پیش کرتی ہیں کہ معاشرے بنتے کیسے ہیں، جڑتے کیسے ہیں اور پھر بکھرتے کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس بلو پرنٹ کو کھولتے ہیں۔ شروعات ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ذاتی اور انفرادی حکم سے ہوتی ہے۔ جی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ ایک اجتماعی پیغام سے پہلے ایک انفرادی بنیاد رکھنے جیسا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑا شدید لگتا ہے۔ دیکھیں، اس کا ترجمہ اکثر صرف خوف کر دیا جاتا ہے، جی، لیکن اصل تصور اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا۔ یہاں ڈرنے سے مراد وہ شعور ہے، وہ احساس ذمہ داری ہے جو آپ کے ہر عمل پر اثر انداز ہو۔ یہ خیال کہ آپ ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور آیت کا دوسرا حصہ اسے اور بھی واضح کرتا ہے۔ یہ کوئی وقتی کیفیت نہیں ہے، یہ ایک مستقل حالت ہے جسے مرتے دم تک قائم رکھنا ہے۔ یعنی ایمان کوئی سوئچ آن یا آف کرنے والی چیز نہیں، بلکہ ایک لائف اسٹائل ہے۔ بالکل، ایک مسلسل عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی انفرادی سطح پر اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن میں لانے کی بات، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ایک اجتماعی حکم آ جاتا ہے۔ جی، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ رسی کا استعارہ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ کمال کا استعارہ ہے۔ ایک رسی سہارا بھی دیتی ہے اور سب کو ایک ساتھ باندھتی بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اللہ کی رسی سے مراد، جیسا کہ ماخذ میں وضاحت ہے، اللہ کا دین ہے۔ اس کے دو کام ہیں۔ اچھا۔ ایک طرف تو یہ ہر فرد کو اوپر یعنی اللہ سے جوڑتی ہے، اور دوسری طرف یہ تمام افراد کو آپس میں جوڑ کر ایک کمیونٹی بناتی ہے۔ تو یہ ایک بالکل عمودی اور افقی دونوں طرح کا تعلق ہے۔ واو۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی اسے چھوڑ دے تو باقی سب کا توازن بگڑ سکتا ہے؟ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ بالکل۔ کیا یہ انفرادی ذمہ داری پر بھی زور ہے کہ آپ کا عمل پوری جماعت پر اثر ڈالتا ہے؟ 100%۔ جب آپ ایک ہی رسی سے بندھے ہوں تو ایک شخص کی لاپرواہی وہ سب کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ مطلب صرف عقیدے پر قائم رہنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا محور اسی دین کو بنانا ہے۔ آپ کی دلچسپیاں، آپ کی وفاداریاں، آپ کی کوششیں سب اسی کے گرد ہوں۔ لیکن عملی طور پر تفرقہ یا ڈویژن پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لوگ تو دینی کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ماخذ اس کی ایک بہترین وضاحت کرتا ہے۔ تفریقہ تب پیدا ہوتا ہے جب لوگ دین کے بنیادی اصولوں کو یعنی اساسیات کو چھوڑ کر فروعی اور غیر اہم مسائل کو اپنی بحث کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ یعنی جیسے کسی کمپنی کا مقصد ہو کہ بہترین پروڈکٹ بنانی ہے، لیکن لوگ اس بات پر لڑنا شروع کر دیں کہ میٹنگ روم کی کرسیوں کا رنگ نیلا ہوگا یا ہرا۔ بالکل، یہی مثال ہے۔ اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے اور ساری توانائی فضول بحثوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی تفصیلات اصل مقصد سے زیادہ اہم ہو جائے تو بکھرنا تو لازمی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ اتنا آسان ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جو چیز ایک کے لیے فروعی ہے وہ دوسرے کے لیے ایمان کا بنیادی حصہ ہو سکتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے۔ یہ لکیر کہاں کھینچی جائے کہ کون سی بات اہم ہے اور کون سی نہیں؟ کیا ماخذ اس پر کوئی روشنی ڈالتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ براہ راست اس پر کوئی فارمولا تو نہیں دیتا، لیکن اس کا جواب اگلی آیات میں چھپا ہوا ہے۔ ایک عملی مثال دی گئی ہے۔ اچھا۔ اور وہی مثال دراصل وہ پیمانہ ہے جس سے اہم اور غیر اہم کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اچھا، اور وہیں پر بات واقعی چونکا دینے والی ہو جاتی ہے۔
آیت کہتی ہے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ جی، یہ بہت ہی شدید زبان ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ تم آپس میں اختلاف رکھتے تھے، یہ تو ایک ایسی حالت بتا رہی ہے جیسے تم تباہی کے بالکل دہانے پہ کھڑے تھے۔ بالکل۔ ایسا کیا ہو رہا تھا جسے آگ کے گھڑے سے تشبیہ دی گئی؟ یہ اشارہ ہے اسلام سے پہلے مدینہ کی حالت کی طرف، خاص طور پر وہاں کے دو بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کی طرف، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ ان کی آپسی لڑائیوں نے انہیں معاشی، سماجی اور اخلاقی طور پر بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ لفظی معنوں میں ایک سماجی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، ایک ایسی آگ جو انہوں نے خود بھڑکائی تھی۔ کیا بہترین کہا آپ نے، بالکل۔ اور اسلام وہ طاقت تھی جس نے انہیں اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ کوئی پرانی تاریخی کہانی نہیں تھی، یہ ان لوگوں کا تازہ جیتا جاگتا تجربہ تھا۔ اچھا۔ انہیں یاد دلایا جا رہا تھا کہ صرف چند سال پہلے تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے اور آج دیکھو تم بھائی بھائی بن چکے ہو۔ تو اس کا اثر تو بہت گہرا پڑا ہوگا۔ یہ کوئی نظریاتی بات نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ حقیقت تھی جسے وہ ہر روز دیکھ رہے تھے۔ 100% وہ دیکھ رہے تھے کہ وہی دشمن قبیلے اب ایک دوسرے پر جان چھڑک رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مکہ سے آنے والے بے گھر مہاجرین کو اپنے گھروں، اپنے کاروبار، اپنی جائیدادوں میں ایسے شریک کر رہے تھے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ واو۔ تو یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ جب لوگ بنیادی اصولوں یعنی اللہ کی رسی پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پرانے چھوٹے چھوٹے اختلافات کیسے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ پیمانہ جس کی میں بات کر رہا تھا۔ جی، جو چیز معاشرے کو اس آگ کے گڑھے کی طرف لے جائے وہ تفرقہ ہے، اور جو چیز اسے اس بھائی چارے کی طرف لائے وہ اتحاد ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ایک بہترین مثال، ایک سکسیس سٹوری دکھائی جا رہی ہے، لیکن فوراً ہی بعد ایک انتباہ بھی آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ دیکھو یہ ممکن ہے مگر ہوشیار ہے نا، کیونکہ تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں سے جنہیں یہ نعمت ملی اور انہوں نے اسے کھو دیا۔ بالکل۔ ان پچھلی امتوں نے ایسی کیا غلطی کی تھی؟ انہوں نے بالکل وہی غلطی کی تھی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ انہیں بھی پیغمبروں کے ذریعے واضح ہدایت ملی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر غیر متعلقہ اور ضمنی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ بالکل۔ انہوں نے فضول بحثوں کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں اپنی ساری توانائیاں لگا دیں، اور وہ اصل مقصد بھول گئے جس کے لیے انہیں بھی بھیجا گیا تھا۔ یعنی تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ یہ آیات مسلمانوں کو اسی غلطی سے خبردار کر رہی ہیں کہ اگر تم نے بھی اپنا اصل مقصد یعنی دین کو قائم کرنا چھوڑ کر فروئی جھگڑوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اور یہ ایک بہت سنجیدہ وارننگ ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ صرف دنیا کی ناکامی نہیں بلکہ آخرت کی رسوائی بھی ہے۔ اچھا، اگر مقصد اس تفریقے سے بچنا ہے تو معاشرے کو صرف انتظار تو نہیں کرنا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک رہے، اس کا کوئی فعال کردار بھی ہونا چاہیے۔ یقیناً۔ آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر ہے جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تصور ہے، اور یہ اس پورے سماجی ڈھانچے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کیسے؟ یہ معاشرے کا آپ کہہ لیں کہ مدافعتی نظام ہے، امیون سسٹم۔ اچھا۔ جس طرح ایک جسم کا مدافعتی نظام بیماریوں کو پھیلنے سے روکتا ہے، اسی طرح معاشرے میں ایک ایسا گروہ ہمیشہ موجود رہنا چاہیے جو اجتماعی طور پر اچھائی کو فروغ دے اور برائی کو روکے۔ یہ کچھ لوگوں کی نہیں بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں، یعنی ہر کوئی خود ہی پولیس اور جج بن جائے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ قرآن جب تم میں سے ایک گروہ کی بات کرتا ہے تو یہ ایک منظم اجتماعی کوشش کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ انفرادی طور پر ڈنڈا اٹھانے کی بات نہیں بلکہ معاشرے کے اندر ایک ایسا میکینزم بنانے کی بات ہے جو خیر کو پروان چڑھائے اور شر کو روکے۔ یہ تعلیم کے ذریعے ہو سکتا ہے، قانون سازی کے ذریعے، سماجی دباؤ کے ذریعے۔ صحیح۔ اور ماخذ واضح کرتا ہے کہ جو لوگ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس سب کے حتمی نتائج کیا ہیں؟ کیونکہ گفتگو کا اختتام قیامت کے دن کے ایک منظر پر ہوتا ہے جہاں کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ۔
یہ تصویر بہت گہری اور اثر انگیز ہے۔ اور یہ پوری بحث کا منطقی انجام ہے۔ یہ کسی کے اعمال اور اس کے انتخاب کے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیاہ چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے ایمان کی نعمت پانے کے بعد بھی کافرانہ رویہ اختیار کیا، یعنی حق کو جاننے اور پہچاننے کے بعد بھی اس سے منہ موڑ لیا، تفرقہ بازی کی اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی ناشکری کی، یعنی کفران نعمت۔ جی، کفران نعمت۔ اور روشن چہرے؟ روشن چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جو اپنے عہد پر قائم رہے، جنہوں نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جنہوں نے تفرقے سے بچ کر اتحاد کا راستہ اپنایا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ ہاں، اور یہ اللہ کے انصاف کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، آیت کے آخر میں ایک بہت اہم جملہ ہے کہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، اس نے پہلے ہی سیدھا راستہ دکھا دیا۔ صحیح۔ اس پر چلنے کے فائدے جیسے اوس اور خزرج کی مثال اور اس سے بھٹکنے کے نقصانات جیسے پچھلی قوموں کی مثال سب بتا دیے۔ اچھا، اور برے انجام سے بھی آگاہ کر دیا۔ بالکل۔ اس کے بعد جو شخص غلط راستہ چنتا ہے وہ اللہ پر الزام نہیں لگا سکتا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ کا انصاف یہ ہے کہ وہ پہلے ہر چیز واضح کرتا ہے، پھر انسان کو انتخاب کا اختیار دیتا ہے اور آخر میں اس کے انتخاب کی بنیاد پر جزا یا سزا دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات سماجی ہم آہنگی کا ایک مکمل نظریہ پیش کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ انفرادی ایمان اور معاشرتی طاقت کا گہرا تعلق ہے۔ جی۔ اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بات پر سب متفق ہوں، بلکہ یہ ہے کہ بنیادی اصولوں اس رسی کو اتنی مضبوطی سے تھام لیا جائے کہ فروعی اختلافات آپ کو توڑ نہ سکیں۔ بالکل۔ یہ سبق 7ویں صدی کے مدینہ کے لیے جتنا اہم تھا، آج کسی بھی جدید کمپنی، کمیونٹی یا ملک کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک بات، ان ذرائع نے اتحاد کو ایک الہامی رسی کو تھامنے سے تشبیہ دی ہے۔ جی۔ آج کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، سوشل میڈیا پر غیر اہم معاملات پر لامتناہی بحثیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقسیم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج کے معاشروں کے لیے وہ رسی کیا ہے؟ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے تاکہ تفرقہ اور اندرونی تنازعات کے آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا جا سکے؟